اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو یہ سلسلہ قصص انبیاء کا چل رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو کافی طویل ہے، اسی کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ اگر آپ نے پہلا اور دوسرا حصہ نہ دیکھا ہو تو پہلے اس کو ضرور دیکھ لیں تاکہ قصے کا تسلسل برقرار رہے۔ تو چلیے چلتے ہم قصے کا حصہ نمبر 3 کی طرف۔ سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، آیت نمبر 36 سے 42 کا ترجمہ۔ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھی 2 غلام بادشاہ کے جیل خانے میں داخل ہوئے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں لیے جاتا ہوں، اس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، اور ہم کو اس خواب کی تعمیر بتلائیے، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے، جو کہ تم کو کھانے کے لیے ملتا ہے، میں اس کو آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیا کرتا ہوں، اور یہ بتلا دینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے تعلیم فرمایا ہے۔ میں نے تو ان لوگوں کا مذہب چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں نے اپنے ان باپ داداؤں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا ہم کو کسی طرح زیبا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں۔ یہ ہم پر اور لوگوں پر خدا تعالیٰ کے فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے قید خانے کے رفیقوں، متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے؟ اچھا، تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کے صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل بھیجی نہیں، حکم خدا ہی کا ہے۔ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ بجز اس کے اور کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ سیدھا طریقہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے قید خانے کے رفیقو، تم میں ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا، اور اس کے سر پر پرندے نوچ نوچ کر کھاویں گے، اور جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے وہ اسی کی طرح مقدر ہو چکا ہے۔ اور جس شخص پر رہائی کا گمان تھا، اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا سے تذکرہ کرنا کہ شیطان نے بھلا دیا، تو قید خانے میں اور بھی چند سال ان کو رہنا ہوا۔ معرف، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو ساتھ میں 2 مجرم قیدی اور بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ابن کثیر نے بحوالہ ائمہ تفسیر لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ مقدمہ زیر تحقیق تھا، اس لیے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت اور شفقت کے سبب سب قیدیوں کے دلداری اور خیر خبرگیری کرتے تھے۔ جو بیمار ہو گیا اس کی عیادت اور خدمت کرتے، جس کو غمگین و پریشان پایا اس کو تسلی دیتے، صبر کی تلقین اور رہائی کی امید سے اس کا دل بڑھاتے تھے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کا آرام دینے کی فکر کرتے، اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔
ان کے یہ حالات دیکھ کر جیل کے سب قیدی آپ کی بزرگی کے معتقد ہو گئے۔ جیل کا افسر بھی متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، اب اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دو قیدی جو حضرت یوسف اسلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے، ایک روز انہوں نے کہا آپ ہمیں نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے آپ سے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور کی شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے یعنی باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا کوئی ٹوکرا ہے، اس میں سے جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور درخواست کی کہ ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلائیے۔ حضرت یوسف اسلام نے خوابوں کی تعبیر دریافت کی جاتی ہے، مگر وہ پیغمبرانہ انداز پر اس سوال کے جواب سے پہلے تبلیغ و دعوت ایمان کا کام شروع فرماتے ہیں، اور اصول دعوت کے ماتحت حکمت اور دانشمندی سے کام لے کر سب سے پہلے ان لوگوں کے قلوب میں اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لیے اپنے اس معجزے کا ذکر کیا کہ تمہارے جو کھانا تمہارے گھروں سے کسی دوسری جگہ سے آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ کس قسم کا کھانا اور کیسا اور کتنا اور کس وقت آئے گا، اور وہ ٹھیک اسی طرح نکلتا ہے۔ یہ کوئی رمل، جفر، کفن یا کہانت وغیرہ کا شعبہ نہیں، بلکہ میرا رب بذریعہ وحی مجھے بتلا دیتا ہے، میں اس کی اطلاع دے دیتا ہوں، اور یہ ایک کھلا معجزہ تھا جو دلیل نبوت اور اعتماد کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد اول کفر کی برائی اور ملت کفر سے اپنی بیزاری بیان کی، اور پھر یہ بھی جتلا دیا کہ میں خاندان نبوت ہی کا ایک فرد اور انہی کی ملت حق کا پابند ہوں۔ میرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد بتلایا کہ ہمارے لیے کسی طرح جائز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کی خدائی کی صفات میں شریک سمجھیں۔ پھر فرمایا کہ دین حق کی توفیق ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے سلامت فہم عطا فرما کر قبول حق ہمارے لیے آسان کر دیا، مگر بہت سے لوگ اس نعمت کی قدر و شکر نہیں کرتے۔ پھر انہی قیدیوں سے سوال کیا کہ اچھا تم ہی بتلاؤ، انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو یہ بہتر ہے، یا یہ کہ صرف ایک اللہ کا بندہ بنے جس کا قہر و قوت سب پر غالب ہو؟ پھر بت پرستی کی برائی ایک دوسرے طریقے سے بتلائی کہ تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں نے کچھ بتوں کو اپنا پروردگار سمجھا ہوا ہے، یہ تو صرف نام ہی کے نام ہیں جو تم نے گھڑ لیے ہیں، نہ ان میں ذاتی صفات اس قابل ہیں کہ ان کو کسی ادنا قوت و طاقت کا مالک سمجھا جائے، کیونکہ یہ سب بے حس و حرکت ہے۔ یہ بات تو انہیں مشاہدے کی ہے، یہ بات تو آنکھوں مشاہدے کی ہے۔ دوسرا راستہ ان کے معبود حق ہونے کا یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پرستش کے لیے احکام نازل فرماتے، تو اگرچہ مشاہدہ اور ظاہر عقل ان کی خدائی کو تسلیم نہ کرتے، مگر حکم خداوندی کی وجہ سے ہم اپنے مشاہدات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے، مگر یہاں وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کی عبادت کے لیے کوئی حجت و دلیل نازل نہیں فرمائی، بلکہ اس نے یہی بتلایا کہ حکم اور حکومت سوائے اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں، اور حکم یہ دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی وہ دین ہے جو میرے آبا و اجداد کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ حضرت یوسف اسلام اپنی تبلیغ و دعوت کے بعد ان لوگوں کے خوابوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا، اور پھر اپنی ملازمت پر بھی برقرار رہ کر
بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے پر جرم ثابت ہو کر اس کو سولی دی جائے گی، اور جانور اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پھر جس شخص کے متعلق حضرت یوسف اسلام تعبیر خواب کے ذریعے سمجھے تھے کہ وہ رہا ہوگا، اس سے کہا کہ جب تم آزاد ہو کر جیل سے باہر جاؤ اور شاہی دربار میں رسائی ہو تو اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کر دینا کہ وہ بے گناہ قیدی قید میں پڑا ہوا ہے، مگر اس شخص کی آزاد ہونے کے بعد حضرت یوسف اسلام کی بات یاد نہ رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف اسلام کی آزادی کو اور دیر لگی، اور اس واقعے کے بعد چند سال مزید قید میں رہے۔ بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد 7 سال مزید قید میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 43 سے 50 کا ترجمہ۔ اور بادشاہ مصر نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں فربا ہیں جن کو 7 لاغر گائیں کھا گئیں، اور 7 بالیں سبز ہیں، اور ان کے علاوہ 7 اور ہیں جو کہ خشک ہیں۔ اے دربار والوں، اگر تم تعبیر دیکھتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو جواب دو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یوں ہی پریشان خیالات ہیں، اور ہم لوگ خوابوں کی تعمیر کا علم بھی نہیں رکھتے۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا، اس نے کہا، اور مدت کے بعد اس کو خیال آیا، میں اس کی تعبیر کی خبر لائے دیتا ہوں، آپ لوگ مجھ کو ذرا جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف، اے صدق مجسم، آپ ہم لوگوں کو اس کا جواب دیجیے کہ 7 گائیں موٹی ہیں، ان کو 7 دبلی گائیں کھا گئیں، اور 7 بالیں ہری ہیں، اور اس کے علاوہ خشک بھی ہیں، تاکہ ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ 7 بال 7 سال متواتر غلہ بونا، پھر جو فصل کاٹو ان کو بالوں میں رہنے دینا، مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے میں آئے۔ پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے کہ اس تمام تر ذخیرے کو کھا جائیں گے جس کو تم نے اس برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا۔ ہاں، مگر تھوڑا سا جو بیج کے واسطے رکھ چھوڑو گے، پھر اس کے بعد 1 برس ایسا آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی، اور اس میں شیرہ بھی نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے جو سنا تو اس کے آپ کے علم و فضل کا معتقد ہوا، اور حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب ان کے پاس قاصد پہنچا، آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا اس تہمت سے بری ہونا اور بے قصور ہونا ثابت نہ ہو جائے میں نہ آؤں گا، تو اپنی سرکار کے پاس لوٹ جا، پھر اس سے دریافت کر کے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب ان عورتوں کے فرقے کے فریب کو خوب جانتا ہے۔ معارف، ان آیات میں یہ بیان ہے کہ پھر حق تعالیٰ نے حضرت یوسف اسلام کی رہائی کے لیے پردہ غیب سے ایک صورت یہ پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے خواب دیکھا جس سے وہ پریشان ہوا، اپنے مملکت سے تعبیر دینے والے اہل علم اور کاہنوں کو جمع کر کے تعبیر خواب دریافت کی۔ وہ خواب کسی کی سمجھ میں نہ آیا، سب نے یہ جواب دے دیا کہ یہ خواب کچھ ملی جلی ہے جس میں خیالات وغیرہ شامل ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ کوئی صحیح خواب ہوتا تو تعبیر بیان کر دیتے۔ اس واقعے کو دیکھ کر مدت کے بعد اس رہا شدہ قیدی کو حضرت یوسف اسلام کی بات یاد آئی، اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلا سکوں گا۔ اس وقت اس نے حضرت یوسف اسلام کے کمالات اور تعبیر خواب میں مہارت، اور پھر مظلوم ہو کر قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر کے یہ چاہا کہ مجھے جیل خانے میں ان سے ملنے کی
इजाजत दी जाए। बादशाह ने इसका इंतजाम किया। वो हजरत यूसुफ इस्लाम के पास हाजिर हुए। जेल खाना पहुंचकर हजरत यूसुफ इस्लाम से वाक़े का इजहार इस तरह शुरू किया कि पहले यूसुफ इस्लाम के सिद्दीक यानी कौल और फेल में सच्चा होने का इकरार किया। फिर दरख्वास्त की कि मुझे एक ख्वाब की ताबीर बतलाइए। ख्वाब यह कि बादशाह ने देखा है कि 7 बैल फरबा तंदुरुस्त है, जिनको दूसरे 7 बैल खा रहे हैं, और ये खाने वाले बैल लागर व कमजोर है। नीस ये देखा कि 7 खोशे गंदुम के सरसब्ज हरे भरे हैं और 7 खुश्क हैं। उस शख्स ने ख्वाब बयान करने के बाद कहा कि आप ताबीर बतला देंगे तो मुमकिन है कि मैं इन लोगों के पास जाऊं और उनकी ताबीर बतलाऊं, और मुमकिन है कि वो इस तरह आपके फजल व कमाल से वाकिफ हो जाएं। आपने ख्वाब सुनकर समझ लिया कि 7 बैल फरबा और 7 खोशे हरे भरे से मुराद 7 साल हैं जिनमें पैदावार हस्ब दस्तूर खूब होगी। इसी तरह 7 बैल लागर कमजोर और 7 खोशों से मुराद यह है कि पहले 7 साल के बाद 7 साल सख्त कहत के आएंगे, और कमजोर 7 बैलों के फरबा बैलों के खाले से ये मुराद है कि पिछले 7 साल में जो जखीरा गल्ला वगैरह का जमा होगा वो सब इन कहत के सालों में खर्च हो जाएगा, सिर्फ बीज के लिए कुछ गल्ला बचेगा। हजरत यूसुफ इस्लाम ने सिर्फ ताबीर ख्वाब पर ही इक्तफा नहीं की फरमाया, बल्कि उसके साथ एक हकीमाना और हमदर्दाना मशवरा भी दिया। वो ये कि पहले 7 साल में जो ज्यादा पैदावार हो उसको गंदुम के खोशों में ही महफूज रखना, ताकि गंदुम के पुराना होने के बाद कीड़ा न लग जाए। ये तजुर्बे की बात है कि जब तक गल्ला खोशे के अंदर रहता है गल्ले को कीड़ा नहीं लगता। ये शख्स ताबीर ख्वाब हजरत यूसुफ इस्लाम से मालूम करके लौटा और बादशाह को खबर दी। वो इससे मुतमईन और हजरत यूसुफ इस्लाम के फजल कमाल का मुअक्किद हो गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ इस्लाम को जेल खाने से निकाला जाए और दरबार में लाया जाए। चुनांचे बादशाह का कोई कासिद बादशाह का पैगाम लेकर जेल खाने पहुंचा। हजरत यूसुफ इस्लाम ने कासिद से कहा कि तुम अपने बादशाह के पास वापस जाकर पहले दरियाफ्त करो कि आपके नजदीक उन औरतों का मामला किस तरह का है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। क्या इस वाकये में वो मुझको मुश्तबा समझते हैं और मेरा कोई कसूर करार देते हैं? इसके साथ ही हजरत यूसुफ इस्लाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार तो उनके झूठ और मकर व फरेब को जानता ही है। मैं चाहता हूं कि बादशाह भी हकीकत वाक़े से वाकिफ हो जाए, जिसमें एक लतीफ अंदाज से अपनी बरात का इजहार भी है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 51 से 52 का तर्जमा। और कहा कि तुम्हारा क्या वाकया है जब तुमने यूसुफ इस्लाम से अपने मतलब की ख्वाहिश की। औरतों ने जवाब दिया कि हाश अल्लाह, हमको इनमें जरा भी तो बुराई की बात नहीं मालूम हुई। अजीज की बीवी कहने लगी कि अब तो हक बात जाहिर हो गई। मैंने इनसे अपने मतलब की ख्वाहिश की थी और बेशक वही सच्चे हैं। यूसुफ इस्लाम ने फरमाया कि तमाम एहतमाम महज इस वजह से था कि अजीज को यकीन के साथ मालूम हो जावे कि मैंने इसकी अदम मौजूदगी में इसकी आबरू में दस्तंदाजी नहीं की, और यह कि अल्लाह खयानत करने वालों के फरेब को चलने नहीं देता। इन 2 आयतों में से पहली आयत में इस तहकीकात का खुलासा मज़कूर है, यानी बादशाह ने इन औरतों को जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे हाजिर करके सवाल किया कि क्या वाकई है जब तुमने यूसुफ इस्लाम से अपने मतलब की ख्वाहिश की। सब औरतों ने कहा कि हाश लिल्लाह, हमें इनमें जरा भी कोई बुराई की बात नहीं मालूम होती। अजीज की बीवी कहने लगी अब तो हक बात जाहिर हो ही गई है।
میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی اور بے شک وہی سچے ہیں۔ دوسری آیت میں خود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے عمل اور رہائی میں تاخیر کی کرنے کی دو حکمتیں بیان فرمائی۔ اول یہ کہ تاخیر میں نے اس لیے کی کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر کی یقین دہانی کی زیادہ فکر اس لیے ہوئی کہ یہ بہت بری صورت ہوگی کہ عزیز مصر کے دل میں میری طرف سے شبہ رہے اور پھر شاہی اعزاز کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہہ سکیں۔ دوسری حکمت یہ ارشاد فرمائی کہ یہ تحقیقات اس لیے کرائی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53 سے 57 کا ترجمہ۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں بتلاتا، نفس تو بری ہی بات بتلاتا ہے بجز اس کے جس پر میرا رب حکم کرے۔ بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ جب بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج بڑے معزز اور معتبر۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دو، میں حفاظت رکھوں گا اور میں خوب واقف ہوں۔ اور ہم نے ایسے طور پر یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں بااختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہیں رہیں سہیں، ہم جس پر چاہیں عنایت متوجہ کریں، اور ہم نیکی کرنے والوں کو کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ معارف آیت مذکور میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے اظہار کے ساتھ ہی اس حقیقت کا بھی اظہار کر دیا کہ میرا یہ کہنا کچھ تقوی اور پاک بازی کا جتلانا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا نفس جس کا خمیر 4 عنصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنا ہے، وہ تو اپنی فطرت سے ہر شخص کو برے ہی کاموں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے بجز اس کے جس پر میرا رب اپنی رحمت فرما کر اس کے نفس کو برے تقاضوں سے پاک کر دے۔ بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق عورتوں سے واقعے کی تحقیق فرمائی، اور دوسری سب عورتوں نے حقیقت واقعے کا اقرار کر لیا، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں ان کو اپنا مشیر خاص بنا لوں۔ حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے دربار میں لایا گیا، اور باہمی گفتگو سے حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا پورا اندازہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے نزدیک بڑے معزز اور معتمد ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب بادشاہ کا قاصد جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پہنچا اور بادشاہ کی دعوت پہنچائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب جیل والوں کے دعا کی اور غسل کر کے نئے کپڑے پہنے جب دربار شاہی میں پہنچے تو یہ دعا کی، یعنی میری دنیا کے لیے میرا رب مجھے کافی ہے، اور ساری مخلوق کے بدلے میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جو اس کی پناہ میں آ گیا وہ بالکل محفوظ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب دربار میں پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس طرح دعا کی کہ عربی زبان میں سلام کیا، اور بادشاہ کے لیے دعا عبرانی زبان میں کی۔ بادشاہ اگرچہ بہت سی زبانیں جانتا تھا مگر عربی اور عبرانی زبان سے واقف نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ سلام تو عربی زبان میں کیا گیا ہے اور دعا عبرانی زبان میں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مختلف زبانوں میں باتیں کی اور اسے مزید 2 زبانیں سنائیں جن سے بادشاہ واقف نہ تھا۔ اس واقعے نے بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی وقت قائم کر دی۔ بادشاہ مصر نے
تعبیر سن کر کہا کہ مجھے تعبیر سے زیادہ اس پر حیرت ہے کہ تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوئی۔ اس کے بعد شاہ مصر نے مشورہ طلب کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ پہلے 7 سال جن میں خوب بارشیں ہونے والی ہیں، ان میں آپ زیادہ سے زیادہ کاشت کرا کر غلہ اگانے کا کام کریں، اور سب لوگوں کو ہدایت کر دیں کہ اپنی اپنی زمینوں میں زیادہ سے زیادہ کاشت کریں، اور جتنا غلہ حاصل ہوا ہو اس میں سے 5واں حصہ اپنے پاس ذخیرہ کرتے رہیں۔ اس طرح علیہ مصر کے پاس قحط کے 7 سال کے لیے بھی ذخیرہ جمع ہو جائے گا، اور آپ ان کی طرف سے بے فکر ہوں گے۔ حکومت کو جس قدر غلہ سرکاری محاصل سے یا سرکاری زمینوں سے حاصل ہو اس کو باہر کے لوگوں کے لیے جمع رکھیں، کیونکہ یہ قحط دور دراز تک پھیلے گا۔ باہر کے لوگ اس وقت آپ کے محتاج ہوں گے، اس وقت آپ غلہ دے کر خلق خدا کی امداد کریں اور معمولی قیمت میں رکھیں گے تو سرکاری خزانہ میں اتنا مال جمع ہو جائے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ شاہ مصر اس مشورے سے بہت مسرور اور مطمئن ہوا، مگر کہنے لگا کہ اس عظیم منصوبے کے انتظام کیسے ہو اور کون کرے؟ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ملک کے خزانے جن میں زمین کی پیداوار بھی شامل ہے آپ میرے سپرد کر دیں، میں ان کی حفاظت بھی پوری طرح کر سکتا ہوں اور خرچ کرنے کے مواقع اور مقدار خرچ کے اندازے سے بھی پورا واقف ہوں۔ شاہ مصر اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کمالات کا گرویدہ اور ان کی دیانت اور عقل کا کامل کا پورا معتقد ہو چکا تھا، مگر بالفعل وزارت خزانے کا منصب ان کے سپرد نہیں کیا، بلکہ 1 سال تک ایک معزز مہمان سے رکھا۔ سال بھر پورا ہونے کے بعد اس نہ صرف وزارت خزانہ بلکہ پورے امور مملکت ان کے سپرد کر دیے۔ شاید مقصد یہ تھا کہ جب تک گھر میں رکھ کر ان کے اخلاقات و عادات کا پورا تجربہ نہ ہو جائے اتنا بڑا منصب سپرد کرنا مناسب نہیں۔ تفسیر اس کی ہے کہ بادشاہ مصر نے 1 سال تجربہ کرنے کے بعد دربار میں ایک جشن منایا جس میں تمام عمال دولت اور معززین حکومت کو جمع کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھ کر اس مجلس میں لایا گیا، اور صرف خزانے کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے امور مملکت کو عملاً ان کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے امور سلطنت کو ایسا سنبھالا کہ کسی کو کوئی شکایت باقی نہ رہی۔ سارا ملک آپ کا گرویدہ ہو گیا، اب پورا ملک میں امن اور خوشحالی عام ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانے میں زلیخا کے شوہر قطفیر کا انتقال ہو گیا، تو شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا یہ صورت اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ زلیخا نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنا عذر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ جو شانوں نے بڑی عزت و شان کے ساتھ ان کی مراد پوری فرمائی اور عیش و نشاط کے ساتھ زندگی گزری۔ تاریخی روایات کے مطابق 2 لڑکے بھی پیدا ہوئے جن کا نام افرائیم اور منشا تھا۔ جب تعبیر خواب کے مطابق 7 سال خوشحالی کے گزر گئے اور قحط شروع ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیٹ بھر کے کھانا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ملک مصر کے سارے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں اور آپ بھوکے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو، اور شاہی باورچیوں کو بھی حکم دیا کہ دن میں صرف 1 مرتبہ دوپہر کا کھانا پکا کرے گا تاکہ شاہی محل کے سب افراد بھی عوام کی بھوک میں کچھ حصہ لے سکیں۔ جیسا پہلے میں نے بتایا تھا
یہ قصہ کافی طویل ہے، اس لیے ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.